والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابیوں، اگر تمہارے درمیان تمہاری زندگی میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فاتبعتموہ، اور تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع کر دو، ان کی اتباع کرنا شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، میری پیروی کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ صحابیوں تم لوگ موسیٰ کی پیروی کرو گے، یقین جانو کہ تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ میں ان تمام بھائیوں کو اس حدیث کے حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہاں پہ کوئی عام شخص کی بات نہیں، وہ موسیٰ و اولو العزم پیغمبر میں سے بڑے پائے کے پیغمبر ہیں، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا، جن سے رب العالمین نے کلام کیا، ان کے تعلق سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دل میں جو ہے اس کو بٹھائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اور آپ کتنے ایسے مسائل ہیں، پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک، قبرستان تک پہنچنے تک، ایسے مسائل اور ایسی چیزوں کو ہم نے دین کے اندر داخل کیا جو ہمارے نبی کی شریعت میں نہیں ہے، جن کا تعلق جو ہمارے نبی کی شریعت سے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ دین سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اپنے امام کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں جو اپنے پیر بابا کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ اندازہ کیجئے، آپ ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے، آخری نبی کو چھوڑ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے اگر آپ اپنے بنائے ہوئے اماموں کی بات مانیں گے تو کہاں تک درست ہوگا؟ جب نبی کے آ جانے کے بعد نبیوں کی بات نہیں چل سکتی ہے، عام امتی کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ ہمارے نبی کے مقابلے میں جب کسی نبی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، ہمارے نبی کی شریعت کے مقابلے میں جب کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، تو بھلا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے کسی عام شخص کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد ذرا غور کریں، توجہ کریں، مسلک دور رکھیے۔ ہمیں جس چیز کی پیروی کرنی ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنی ہے۔ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے بعد کے ائمہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے عراق والے کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے فلاں جگہ کے امام کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس کے بارے میں رب العالمین سوال نہیں کرے گا۔ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ اسی کی تیاری کرنی ہے۔ سوال ہوگا کہ تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا یا نہیں ڈھالا، اپنی زندگی میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو نافذ کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا اس سوال کی تیاری کیسے کرنی ہے ہمیں؟ کتاب اللہ اور سنت جمعہ۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، ممتا سے لبریز نرم دل میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے امام اعظم کون، ہمارا امام کون۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی مخلوق میں، سارے انسانوں میں سب سے مقدس، سب سے افضل بندے اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ ان تمام نبیوں میں، ان تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے اوصاف میں، آپ کی خوبیوں کے اندر کوئی شامل نہیں، ہر طرح کے کمالات سے رب العالمین نے آپ کو مزین کیا۔ محترم حاضرین، امام اعظم کون؟ امام اعظم وہ ہے جن کو رب العالمین نے تمام نبیوں کا امام بنایا۔ کیا دلیل؟ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 81، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ سارے نبیوں سے رب العالمین نے عہد لیا، میثاق لیا، ایگریمنٹ لیا۔ وہ موسیٰ، وہ ابراہیم، وہ اسماعیل، وہ عیسیٰ۔ یہ بات یاد رکھنا کہ لما آتیتکم من کتاب، میں نے تو تم لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں بتلائی ہیں، لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے درمیان اگر ہمارا آخری رسول، اگر ہمارا آخری پیغمبر، آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ وہ عیسیٰ، وہ ابراہیم، وہ موسیٰ،
تم لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رب العالمین کے آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی کرنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہمیں واضح طور سے پیغام دیتی ہے کہ ہمارے آخری نبی کا کیا مقام ہے، ہمارے آخری نبی کی کیا شان ہے، کہ سارے نبیوں سے رب العالمین نے وعدہ لیا۔ وعدہ لینے والا رب العالمین ہے۔ کن سے وعدہ لیا جا رہا؟ سارے نبیوں سے۔ کس کے تعلق سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے ہمارے نبی کے بارے میں وعدہ لیا کہ ہمارے نبی اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں، موسیٰ تمہاری زندگی میں اگر آ جائیں، اے عیسیٰ اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری رسول آ جائیں، اے ابراہیم اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری رسول آ جائیں، اے نوح اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری رسول آ جائیں، پھر تمہاری شریعت نہیں چلے گی، ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ تو ظاہر ہے کہ امام اعظم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے نا، اس لیے کہ یہ آیت بتاتی ہے سارے نبیوں کو ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ہمارے جب آپ معراج پہ گئے تھے ساتوں آسمان پہ، ایک لمبا واقعہ ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 172 172 نمبر کی حدیث، آپ نے موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا قائم یصلی، وہ بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا هُوَ ابراہیم، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی، وہ بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، نماز کا وقت ہوا فَأَمَمْتُهُمْ، میں نے سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ، میں نے سارے نبیوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد جیسے ہی وقت شروع ہوا، نماز کا وقت شروع ہوا، تو میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے۔ میں اس حدیث کے حوالے سے ان تمام بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھائی کہتے ہیں ہمارے پیر بابا نے ایسا کہا، ہمارے مرشد نے ایسا کہا، ہمارے عالم صاحب نے ایسا کہا، ہمارے امام صاحب نے ایسا اور ویسا کہا۔ امام صاحب آپ کے، اچھی بات، امام صاحب کی عزت کریں، آپ دیکھ ریکھ کریں، لیکن امام صاحب کا ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے۔ امام صاحب کی بات ہر بات کو لی نہیں جا سکتی ہے، امام صاحب کی بات ہر بات پتھر کی لکیر نہیں بنتی۔ اگر دنیا کے اندر کسی ذات کی ساری باتیں لی جا سکتی ہیں تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی لی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سب تو کہتے ہیں امام اعظم وہی ہیں، یہیں پہ بریک، امام اعظم تو ہیں لیکن امام اعظم کے فرمان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ سارے لوگ، کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں سمجھتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہے؟ سب تو کہتے ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم کے جتنے فرامین ہیں، جتنے ارشادات ہیں، جتنے معمولات ہیں، جس کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے، آپ نے امت کو بتلایا ہے، وہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے علماء، خاص کر کے وہ علماء بیان نہیں کرتے جن کو اپنے مسلک کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب امام اعظم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ امام اعظم کی ساری باتوں کو مانیں۔ امام اعظم نے جو کہا ویسے ہی کرنا، امام اعظم نے جس سے منع کیا ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، یہی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ امام اعظم جب یہ، تو امام اعظم کی بات بھی ماننا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سنن دارمی کی ایک صحیح روایت ہے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، حسن درجے کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیے، غور کریں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر کے نبی کے پاس آئے، تورات کا ایک نسخہ لے کر کے نبی کے پاس آئے، حدیث نمبر 449 449۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے اور پڑھنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، بدلنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا کہ عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب دیکھو، نبی کی رنگت اور نبی کا چہرہ بالکل بدل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو دیکھا، حقیقت میں آپ کا چہرہ بدل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی، اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، کہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے غضب سے، اس کے رسول کے غضب سے۔ اس کے بعد رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ جو ہے رب العالمین کے رب ہونے پر، اسی طریقے سے اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ قسم کھائیں نہ کھائیں، آپ کی بات پتھر کی لکیر ہی مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر کی لکیر مانی جائے گی، آخری حرف مانا جائے گا۔ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابیوں، اگر تمہارے درمیان
تمہاری زندگی میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں فاتبعتموہ، اور تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع کر دو، ان کی اتباع کرنا شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، میری پیروی کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ اے صحابیو تم لوگ موسیٰ کی پیروی کرو گے، یقین جانو کہ تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ میں ان تمام بھائیوں کو اس حدیث کے حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہاں پہ کوئی عام شخص کی بات نہیں، وہ موسیٰ و اولو العزم پیغمبر میں سے بڑے پائے کے پیغمبر ہیں، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا، جن سے رب العالمین نے کلام کیا، ان کے تعلق سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دل میں جو ہے اس کو بٹھائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اور آپ کتنے ایسے مسائل ہیں، پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک، قبرستان تک پہنچنے تک، ایسے مسائل اور ایسی چیزوں کو ہم نے دین کے اندر داخل کیا جو ہمارے نبی کی شریعت میں نہیں ہے، جن کا تعلق جو ہمارے نبی کی شریعت سے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ دین سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اپنے امام کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں جو اپنے پیر بابا کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ اندازہ کیجئے، آپ ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے، آخری نبی کو چھوڑ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے اگر آپ اپنے بنائے ہوئے اماموں کی بات مانیں گے تو کہاں تک درست ہوگا؟ جب نبی کے آ جانے کے بعد نبیوں کی بات نہیں چل سکتی ہے، عام امتی کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ ہمارے نبی کے مقابلے میں جب کسی نبی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، ہمارے نبی کی شریعت کے مقابلے میں جب کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، تو بھلا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے کسی عام شخص کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد ذرا غور کریں، توجہ کریں، مسلک دور رکھیے، اپنے علماء کو دور رکھیے۔ ہمیں جس چیز کی پیروی کرنی ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنی ہے۔ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے بعد کے ائمہ کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے عراق والے کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے فلاں جگہ کے امام کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس کے بارے میں رب العالمین سوال نہیں کرے گا۔ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ اسی کی تیاری کرنی ہے۔ سوال ہوگا کہ تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا یا نہیں ڈھالا، اپنی زندگی میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو نافذ کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا اس سوال کی تیاری کیسے کرنی ہے ہمیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے سے۔ اسی لیے آپ اپنے امام کی بات کو سائڈ میں رکھیے، آپ دیکھیے کتنے مسائل ہیں۔ نماز ہی کو اگر سامنے رکھیے، نماز نیت باندھتے ہیں وہیں پہ اختلاف۔ امام اعظم جب ہم سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہے، پھر نماز کے سارے مسائل میں اختلاف کیوں ہے میرے بھائی؟ کہ نیت میں بھی اختلاف، کچھ لوگ زبان سے کرتے ہیں، کچھ لوگ دل میں کرتے ہیں۔ بھائی اختلاف کیوں؟ جب ایک نبی، ایک رسول، ایک کتاب، ایک پیغمبر، وہ بھی آخری پیغمبر، پھر اختلاف کیوں ہے؟ آپ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے، جوتا خریدنے کے لیے، آپ 100 مرتبہ جوتے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں جوتا پھٹا تو نہیں ہے، کہیں کپڑا تو ڈیمیج اور خراب تو نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تاکہ اچھا کپڑا ملے، اس لیے کہ پیسے دیں گے تو اچھا کپڑا لینا ہی ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن دین کی جب بات آتی ہے، دین پر چلنے کی بات آتی ہے، شریعت پر چلنے کی بات آتی ہے، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ بھائی نبی کا فرمان کیا ہے اور ہمارے امام صاحب کا فرمان کیا ہے؟ اگر نبی کا فرمان کچھ اور بتا رہا ہو، امام صاحب کا فرمان کچھ اور بتا رہا ہو، امام صاحب کے فرمان کو سائڈ میں رکھ کر کے نبی کے فرمان کو گلے سے لگانا، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ میرے بھائیو، امام اعظم کون؟ امام اعظم وہ ہے کہ جن کے فیصلے کو بالکل اپنائے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان ہی نہیں رہ سکتا۔ دلیل سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر جو ہے 65 کے اندر رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، امام صاحب اگر جواب دے دے کتاب و سنت کے مطابق، بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے امام صاحب کی بات ہی صحیح ہے، ہمارے پیر بابا کی بات ہی صحیح ہے۔ آپ اس آیت پر غور کریں، رب العالمین نے کہا تیرے رب کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تیرے رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے درمیان اختلافی مسائل کو شریعت کے اوپر جو تولیں گے نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے، نبی کے فیصلے کو مانیں گے نہیں، تب تک جو ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ چلیے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا؟ رفع دین کرنا۔ بہت سارے لوگ تعبیر کر دیں گے، آپ خود سے پڑھ لیجئے بھائی، خود تحقیق کر لیجئے، رفع دین کرنے کی ہزاروں دلائل ہیں، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے۔ آیت کیا بتا رہی ہے
کہ کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اختلافی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ نبی کا فیصلہ کیا؟ پیر ملانا نماز کے اندر ہے، آمین بالجہر کرنا نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی آواز ہے، آمین بالجہر، یہ بھی نبی کا فیصلہ ہے، نبی کی بات ہے، نبی کا فرمان ہے۔ ایک طرف نبی کا فرمان، ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے امام صاحب کا فرمان۔ آپ غور کریں کہ نبی کا فرمان کچھ اور ہے، امام صاحب کا فرمان کچھ اور ہے۔ جب امام صاحب کی بات آپ مانیں گے، امام اعظم کی بات ٹھکرا دیں گے، آپ خود سوچیں آپ کے اندر کتنا ایمان ہے۔ آیت بتاتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں، سارے اختلافات میں نبی کے فیصلے کو جب اٹل نہیں مانو گے، نبی کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں مانو گے، یقین مانو لا یؤمنون، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کوئی میری بات بھی نہیں ہے، نہ نبی کی بات ہے، بلکہ سیدھے عرش والے کی بات ہے، رب العالمین کی بات ہے، کائنات بنانے والے کی بات ہے۔ اب کائنات بنانے والے کی بات آپ مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ میرا کام سمجھانا میرے بھائیوں، گرچہ آواز میں سختی ہے لیکن بتلانا یہ ہے کہ حق سمجھیں، حق کہتے کس کو ہیں۔ نبی آئے کیوں تھے دنیا کے اندر؟ کیا امام صاحب کی پیروی کرانے کے لیے نبی آئے تھے؟ کیا فلاں بابا کی پیروی کرانے کے لیے نبی آئے تھے؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لیکن یہاں توحید ہی کی بات کریں نا، توحید کی بات کریں تو توحید کی تا تک نہیں آج کی اس امت کے اندر میرے بھائی۔ اس لیے غور و فکر کریں، دین کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام اعظم جب ہم سمجھتے ہیں تو نبی کو امام اعظم سمجھتے ہوئے نبی کی حدیث تک پہنچیں، تحقیق کریں، تحقیق کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، امام اعظم وہ امام ہیں جن کی کسی بھی بات کو رد نہیں کی جا سکتی ہے، رد نہیں کی جا سکتی۔ امام اعظم وہ امام ہے جن کی کسی بھی بات کو لوٹائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا کے اندر سارے لوگوں کی بات تو لی جا سکتی ہے، سارے لوگوں کی بات لی جا سکتی ہے، سارے لوگوں کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے، یعنی لوٹائی بھی جا سکتی ہے، نہیں بھی مانی جا سکتی ہے۔ صرف ایک ہستی ہے اس کائنات کے اندر، صرف ایک ہستی ہے، ایک ایسا امام اعظم ہے، ایک ایسا رہبر، رہنما اور قائد ہے جن کی ساری باتیں آخری حرف ہوا کرتی ہے، جن کی ساری باتیں لی جا سکتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا قبر کی جانب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، یعنی اس قبر والے کی ساری باتیں لی جا سکتی ہے۔ ہمارا جو یہ منہج ہے نا، یہ ائمہ نے ہمیں بتلایا کہ بات ہمیں کس کی لینی ہے اور کس کی نہیں لینی ہے۔ چاروں اماموں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چاروں امام ہمارے سر کے اوپر ہے، چاروں کی عزت کرنی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی کی ذات سے اور کسی کی شخصیت سے کھلواڑ کرنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، لیکن اسلام وہاں پہ حد بندی کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی بات شریعت کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں جو اس کی بات کو ٹھکرائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی بات جو ساری باتیں مانی جا سکتی ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ چلیے اس پر ایک اور دلیل لے لیجئے کہ بھائی امام اعظم کی ساری باتیں مانی جا سکتی ہے، ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ مسند احمد کی صحیح روایت حدیث نمبر 19784، ایک لمبا واقعہ ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی تھے، نبی کے پاس ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں سیکھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ ظاہر ہے عمر ہو چکی تھی، نبی حاکم وقت ہے، نبی سمجھتے ہیں ضرورت کس کو کس چیز کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون جو اپنی بیٹی دے گا؟ کون اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرائے گا؟ میں اتنا غریب انسان ہوں، اتنا رنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے کون دے گا؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک انصاری آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا زوجنی ابنتک، اے انصاری صحابی اپنی بیٹی کی شادی کروائیے۔ وہ صحابی رسول تو خوشی سے جھوم اٹھے، اللہ کے رسول آپ کو ضرورت ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہماری بیٹی آپ کی زوجیت میں رہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلیبیب کے ساتھ نکاح کرانا، جلیبیب کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اتنے میں ہی پیچھے ہٹے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، لڑکی کی والدہ سے بات کرتا ہوں، میں مشورہ کرتا ہوں۔ صحابی نے کہا جا کر کے میں اپنی گھر والی سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنی بیوی کے سامنے چرچا کیا، بیٹی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی کے حوالے سے کیا ہے، لہٰذا کیا رائے ہے تمہاری بیوی سے پوچھ رہے ہیں صحابی رسول۔ بیوی کہتے ہیں جلیبیب کی بات، جلیبیب 3 مرتبہ انہوں نے تعجب سے کہا جلیبیب کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قسم کھا کر کے کہہ رہی ہے کہ لعمر اللہ لا نزوجہ، کہ ہم کبھی بھی رب کعبہ کی قسم ہم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب جیسے صحابی سے نہیں کرا سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ جس لڑکی کی بات ہو رہی ہے، لڑکی پردے کے اندر ہے۔ لڑکی نے دونوں ماں باپ سے کہا ایسی لڑکی ایسی پرورش کرے میرے بھائی کیا آپ کی بچیاں بھی ویسی ہو۔ چنانچہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ ابو جان، اے امی جان، تو معلوم ہے سوال یہاں یہ نہیں کہ جلیبیب کیسا ہے، کس رنگ کا ہے، خاندان کیسا ہے، مال و دولت ہے یا نہیں،
یہ سوال نہیں، سوال اصل یہ ہے کہ یہ رشتہ بھیجا کس نے، کس کی جانب سے رشتہ جو ہے رشتے کی بات کی گئی ہے، کس نے بھیجا، اس پہ غور کرو۔ چنانچہ ابو نے کہا بات تو صحیح ہے، امی بھی کہہ رہی ہے بات تو صحیح ہے، رشتہ بھیجنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہے، چنانچہ وہیں پہ رشتہ طے ہوتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ ابو جان امی جان میرا نکاح جو ہے جلیبیب کے ساتھ کرا دیجئے، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، چاہے آپ لوگ ناراض ہو یا کچھ بھی ہو جائے۔ جب نبی نے بھیجا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام اعظم ہے، جن کی کسی بھی بات کو لوٹائی نہیں جا سکتی، رد نہیں کی جا سکتی، چاہے صحابی کسی بھی درجے کے ہو، چاہے صحابی کا رنگ کیسا بھی ہو، چاہے صحابی غریب سے غریب کیوں نہ ہو، چاہے صحابی زمین کے اوپر لیٹتے کیوں نہ ہو، چاہے صحابی کے پاس جو ہے کپڑے لتے ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم کی بات ہے، امام اعظم نے جب ہمارے گھر میں رشتے کو بھیجا ہے لہٰذا ہم قبول کرتے ہیں۔ لڑکی نے خود جواب دیا، پھر ماں باپ راضی ہوئے، اس کے بعد جو شادی ہو گئی۔ تو امام اعظم کی بات کہیں پہ بھی ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ ہم لوگ کتنے ٹھکراتے ہیں میرے بھائی، ہم لوگ صرف مالداری دیکھتے ہیں، مال والا ہے یا نہیں ہے تب جا کے اپنی بیٹی کا نکاح کرائیں گے، ویسا یا نہیں۔ لیکن اگر کوئی دیندار آ جائے، کوئی داڑھی والا مل جائے، کوئی سنت کا پابند آ جائے، اسے داماد نہیں بناتے ہیں۔ یہ المیہ میرے بھائی۔ تو اس حدیث میں جو بتلانا تھا وہ یہ ہے، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرائی نہیں گئی، بلکہ لڑکی نے خود مانا، اس کے بعد جو ہے شادی بھی ہو گئی۔ اور ہم لوگ کتنی باتیں ٹھکراتے ہیں۔ ہم اگر نماز میں ایسے کر لینا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، یہی انگلی نبی جب حرکت دیتے تھے، کیا آپ کو نبی کی انگلی سے محبت نہیں؟ کیا آپ کو نبی کی زبان سے محبت نہیں؟ کیا آپ کو نبی کے سینے سے محبت نہیں؟ کیا آپ کو نبی کے پیر سے محبت نہیں؟ کیا آپ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی کے الفاظ سے محبت نہیں؟ نبی کی زندگی سے محبت نہیں؟ میرے بھائی، ہم لوگ لا علمی میں کتنی سنتیں ترک کر رہے ہیں صرف اپنے مسلک کی بنیاد پہ، اپنے امام صاحب کی بنیاد پہ۔ آپ غور کریں کہ ہزاروں سنتیں ہم لوگ صرف اپنے مسلک کی دفاع کے چکر میں ٹھکرا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 1866۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے فلاں انصاریہ لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فانظر الیہا، جا کر کے ایک نظر دیکھ لے، جا کر کے ایک نظر دیکھ لے۔ یہاں پہ بھی عمل نہیں۔ کئی علاقوں میں ایسی سختی ہے کہ جس لڑکے کی شادی ہونے والی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی نے کہا کہ آپ جس سے شادی کر رہے ہو جا کر کے ایک نظر دیکھ سکتے ہو، نبی نے اپنے صحابی سے کہا اذهب فانظر الیہا، جا کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ یہ جاتے ہیں، اس کے بعد بچی کے والدین ناپسند کر دکھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے والدین کتنے باغیرت ہوا کرتے تھے، غیرت مند ہوا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی عورتوں کو لے جائے مارکیٹوں میں گھمائے پھرائے، ہر جگہ لے جائیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ناپسند کیوں کر رہے ہیں صحابی رسول اور ان کی اہلیہ، اس لیے ناپسند کر رہے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ ہماری بیٹی کو دیکھ لے گا۔ لیکن بات جو اصل ہے وہ یہ ہے، انہوں نے تو ناپسند کیا، لیکن جو بیٹی جس سے شادی ہونے والی تھی اس نے اپنے ہونے والے جو ہے شوہر سے کہا کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظرنی، کہ اگر یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، نبی کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ مجھے دیکھ لو، ایک نظر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اپنے ہونے والے شوہر سے کہا، اس عورت نے، اس خاتون نے مجھے ایک نظر دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ بھی ماں باپ ناپسند کر رہے ہیں صرف غیرت کی وجہ سے۔ اس کے باوجود لڑکی کیا سوچ رہی ہے؟ چونکہ نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، لہٰذا خود اپنے آپ کو ایک نظر دکھاتی ہے۔ یہ نبی کی سنت سے محبت کی دلیل ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ کتنی حدیثیں چھوڑتے ہیں، اس لیے آپ غور کریں، تحقیق کرنے کی کوشش کریں۔ امام اعظم کے حوالے سے ہزاروں دلائل ہیں۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے جو آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، ہم نے جو آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو جو ہے رب العالمین کی توحید کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا، اور سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ جب روشن چراغ ہمارے درمیان موجود ہے کتاب و سنت کی شکل میں، ہمیں تیسرے اور دوسرے روشن چراغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روشن چراغ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر روشن چراغ اس امت کے اندر کوئی موجود ہے تو لا کر کے بتا دیجئے، ہم بات مان لیں گے۔ جبکہ رب العالمین گواہی دے رہا کہ امام اعظم وہ امام ہے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، جن کو ہم نے بشیر بنا کر کے بھیجا، جن کو ہم نے نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے گواہی دی کہ امام اعظم وہ ہے کہ رب العالمین نے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ امام اعظم وہ ہے کہ امام اعظم جو کہے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
کتنی باتیں ہم امام اعظم کی لے رہے ہیں میرے بھائی کہ عقیقے میں جو ہے دیکھیے عقیقے میں کیا چھوٹے چھوٹے جانور کو ذبح کرنا. یہ صرف مثال دے رہا ہوں ورنہ ہزاروں مثالیں ہیں. عقیقے میں کیا چھوٹے جانور کو ذبح کرنا. آج لوگ کیا کر رہے ہیں, ایک بڑا جانور خریدتے ہیں, جو ہے حصے شمار کر کے, فرض کر لیجئے 2 بیٹا ہے, 2 بیٹے کے 4 حصے ہو گئے اور 3 بیٹی ہے, تو کیا کرتے ہیں 7 حصے سمجھ کر کے بڑا جانور ذبح کر. سنت کی مخالفت ہے بھائی. جب چھوٹے جانوروں میں ہی عقیقہ ثابت ہے اور عقیقے میں حصے داری کچھ نہیں ہے, تو پھر ہم اپنی طرف سے شریعت بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تھے؟ رب العالمین نے کیوں کہا کہ بھائی ہمارا رسول جو دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ؟ نبی نے جو کیا وہ کرو. جب نبی نے چھوٹے جانور میں عقیقہ کیا تو ہمیں بڑے جانور میں عقیقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب العالمین نے امام اعظم کی گواہی دیتے ہوئے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ امام اعظم وہی ہے جن کے اوپر رب العالمین رحمت بھیجتا, جن کے اوپر رب العالمین کے فرشتے نورانی مخلوقات بھی استغفار دعائیں کرتی ہیں. کن کے لیے؟ امام صاحب کے لیے, عراق والوں کے لیے, کوفہ والوں کے لیے, فلاں جگہ کے امام کے لیے نہیں. کس کے لیے بھائی؟ امام اعظم کے لیے. امام اعظم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ وہ نبی جن کو رب نے امام بنایا, ان کی گواہی رب العالمین خود اپنے قرآن میں دے رہا, اور ان کے حوالے سے رب العالمین قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی جو کچھ لکھتے ہیں, ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے ہمارے نبی, اے ہمارے آخری رسول, آپ کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں, آپ اللہ رب العالمین کے فضل سے دیوانے نہیں, آپ ساحر نہیں, آپ مجنون نہیں. کون امام ہے بھائی؟ ہمارے بنائے ہوئے امام کی بات ہو رہی ہے. رب العالمین کس امام کا دفاع کر رہا ہے؟ رب العالمین کس امام کی تعریف کر رہا ہے؟ کس کی؟ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا اس کی بات ہو رہی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. رب العالمین کہہ رہا ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے ہمارے آخری حبیب, آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ جو پاگل نہیں ہو جائیں گے نعوذ باللہ. آپ کو لوگ جادوگر کہتے ہیں, آپ جادوگر نہیں ہو سکتے ہیں. رب العالمین کا آپ کے اوپر فضل ہے کہ آپ دیوانے ہو نہیں سکتے. جس امام کی تعریف ہو رہی ہے وہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی, آمینہ کے لال عبداللہ کے پیارے وہب بن عبد مناف کے نواسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی, جب عرش والا گواہی دے رہا کہ امام اعظم ہمارے آخری رسول ہیں, تو آخری رسول کو جب امام اعظم مانتے ہیں تو امام اعظم کی ساری باتوں کو ماننے کی کوشش کریں. ہمارے علماء موجود ہیں, کتاب و سنت کا چراغ بالکل روشن ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر روشن ہو رہا ہے. لہذا ضرورت ہے آپ اپنے دل کی تاریکوں کو ختم کریں, روشن کریں, کتاب و سنت کے ذریعے سے تحقیق کریں, تحقیق کا مزاج پیدا کریں. کبھی سوچے تو بیٹھ کر کے صحیح, کبھی اکیلے میں تنہائی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح کہ نبی کا ہاتھ کہاں رہتا تھا, نبی کی زبان سے کتنی زور سے آمین کی آواز نکلتی تھی, نبی کیسے سب بندی کراتے تھے اور کرتے تھے. یہ تو سوچے تو صحیح. سوچیں گے جب دھیرے دھیرے آپ جو منزل مقصود تک پہنچیں گے, لیکن دین کی جب فکر نہیں کریں گے تو آپ ویسے ہی چلیں گے جس طریقے سے باپ دادا کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا, اسی پر چلتے رہیں گے, اور دھیرے دھیرے ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ قبر تک پہنچ جائیں گے. رب العالمین سوال کرے گا, اس سوال کا جواب دینے میں ناکام ہو جائیں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.